الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 سے لے کر 82 تک ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی بنیامین کی ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین میرے پاس رہیں، چنانچہ انہوں نے جناب بنیامین پر چوری کا الزام لگایا، جس کی میں نے کل وضاحت کر دی۔ تو جب بنیامین سے چوری ثابت ہو گئی تو بھائی کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی یوسف تھا، اس نے بھی بچپن میں چوری کی تھی۔ یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جس طرح بنیامین پر چوری کا الزام لگایا گیا، ایک سازش کی گئی ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے، بعینہ ہی اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی بچپن میں چوری کا الزام لگایا گیا، صرف اس لیے کہ اس بہانے یہ ہمارے پاس رہیں گے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کی وفات ہو گئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو اس کی پھوپھی کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کی پرورش کریں، تربیت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کے گھر تربیت پائی، جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ پھوپھی نے ان کا بیٹا تو ان کے حوالے کر دیا، لیکن پھوپھی کو بھی اپنے بھتیجے یوسف سے بے حد محبت ہو گئی تھی اور ان کو بھی یوسف کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اس لیے پھوپھی نے سوچا کہ یوسف پر کوئی الزام لگائیں چوری کا، اس بہانے سے میں ان کو اپنے پاس روک کر رکھ لوں گی۔ چنانچہ جب پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹانے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے ایک پگڑی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، وہ نشانی تھی، تو انہوں نے وہ پگڑی حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر کے ساتھ باندھ دی، اوپر سے کپڑے پہنا دیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو پیچھے سے پھوپھی نے شور مچا دیا کہ میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے تلاشی شروع کی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ پگڑی مل گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی جاتی وہ چور کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھتا تھا، تو شریعت کے اس قانون کے مطابق پھوپھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا۔ اب بعد میں اس واقعہ کی حقیقت بھی کھل گئی کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی، بلکہ پھوپھی نے ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ ساری سازش کی تھی۔ بھائیوں کو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اس چوری سے الزام سے بری تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو دل ہی دل میں کہا کہ میں بچہ تھا 7 سال کی عمر کا، اس وقت بھی انہوں نے میرا پیچھا کیا اور مجھے خیمے میں ڈالا اور آج تک میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کی اور کہا انتم شر مکانا کہ تم ہی بدتر ہو اپنے درجے میں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ۔ کہا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ یوں کریں، ہم 10 بھائیوں میں سے جس کے متعلق آپ کا دل کرے آپ ہمیں گرفتار کر لیں، اپنے پاس روک کر رکھ لیں، لیکن بنیامین کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری بنیامین نے کی ہے اور اس کی جگہ پر میں کسی اور کو گرفتار کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ جب بھائی مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو، جب ہم کنعان سے چلے تھے تو ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا عہد لیا تھا کہ بنیامین کی حفاظت کر کے واپس لائیں گے، اور تم اس سے پہلے یوسف کے متعلق بھی کرتوت کر چکے ہو، تو آج ہم کس منہ سے بنیامین کو ساتھ لیے بغیر اپنے باپ کے سامنے جائیں؟ تو اس لیے بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے تو شرم آتی ہے، میں تو اپنے باپ کے پاس نہیں جاتا، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یا تو میرا باپ حکم دے کہ تو واپس گھر آ جا، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ اپنے دوسرے بھائیوں کو کہا کہ تم گھر جاؤ اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اس چوری کی پاداش میں اس کو ملک مصر کے بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا ہے، اور کہنا وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور کہنا کہ اے ہمارے باپ، جو ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا وہ ظاہری حالات پر کیا تھا، ہمیں غیبی حالات کا تو پتہ نہیں تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، یہ واقعہ ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کو روک لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم غیب کی باتوں کا علم تو نہیں رکھتے، ہم نے تو ظاہری حالات کے مطابق بنیامین کی حفاظت کا اور واپس لانے کا معاہدہ کیا تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جا کر باپ کو کہنے لگے کہ اگر آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے تو ملک مصر کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بنیامین نے واقعتاً چوری کی ہے۔ اور اگر ملک مصر کے لوگوں سے نہیں تو جس قافلہ کے ساتھ ہم مل کر کے آئے ہیں وہ قافلہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ بنیامین کے غلہ سے بادشاہ کا برتن نکلا ہے، بنیامین نے چوری کی ہے۔ آپ ان قافلہ والوں سے پوچھ لیں، وہ بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے، بے شک ہم سچے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔